الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13ویں تراویح ہوگی۔ سورہ کہف مکمل کی جائے گی، 4 رکوع نمبر 10 سے رکوع نمبر 12 تک، اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ مکمل سنی جائے گی۔ ان صورتوں کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ کہف کے آخری 4 رکوع کے مضامین۔ یاد رہے کہ سورہ کہف مکی سورت ہے، اور اس میں مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سوال رکھے تھے۔ اس میں مشرکین کے ساتھ اہل کتاب کی آشیرواد بھی شامل تھی۔ سوال یہ تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، قصہ موسیٰ و خضر کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا۔ جہاں تک پہلے قصے کا تعلق ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، کل ہم نے اس کی تفصیل پوری سن لی تھی۔ آج دوسرے 2 سوالات کے جو جواب ہیں وہ آج بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کار نبوت سونپا تو بڑے کٹھن مرحلے درپیش تھے۔ انہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وہ مصر سے سوڈان کی طرف سفر کریں، جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں۔ وہاں ایک شخص ملے گا جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ وقت گزارنے کا حکم ہوا۔ اس مقام کی جو نشانی بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ مچھلی جو بھنی ہوئی ہے وہ اس مقام پر تھیلے سے نکل کر دریا میں چھلانگ لگا دے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے جب اس کے بارے میں بتایا تو فرمانے لگے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں ہمارا مطلوب شخص ملنے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہاں ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ مجھے بھی آپ اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، رہ تو سکتے ہیں، لیکن میرے کام کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ ان کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ وہ صبر کریں گے اور کوئی نافرمانی نہ کریں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ رہو اور کوئی سوال نہ پوچھو جب تک میں خود وضاحت نہ کر دوں۔ اس معاہدے کے تحت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اکٹھے رہے، اور وہ 3 واقعات رونما ہوئے جن کا ذکر اس واقعے میں، اس قصے میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ جب وہ دونوں چل پڑے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے پیندے میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل پر ٹوکا تو خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ ان سے بھول چوک ہو گئی ہے، اس لیے خضر سے نرمی کی درخواست کی۔ کشتی کو وہیں چھوڑ کر وہ خشکی کے راستے پر چل پڑے۔ اب ایک اور پہلے سے بھی زیادہ بظاہر قابل اعتراض عمل سامنے آ گیا۔ سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا آتا ہوا ملا۔ خضر علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس پر خاموش رہنا خاصا مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سرزنش کے انداز میں کہا کہ آپ نے تو ایک بے گناہ کی بلا جواز جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے پھر وہی بات دہرائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے،
اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیجیے گا۔ سفر جاری رہا۔ کچھ دور آگے گئے تو ایک بستی میں پہنچے۔ بستی کے لوگ ایسے بے مروت ثابت ہوئے کہ انہوں نے اجنبی مہمانوں کی ضیافت اور کھانا پینا فراہم کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ ایسے شقی القلب لوگوں کی بستی میں ایک دیوار نظر آئی جو گرا چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے وہ دیوار تعمیر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی خضر علیہ السلام سے کہا کہ بغیر مزدوری کے ایسی بستی میں دیوار کا بنانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ پھر خضر علیہ السلام نے ترتیب وار بتایا۔ کشتی محنت مزدوری کرنے والے چند غریب لوگوں کی تھی۔ میں نے اس لیے اسے عیبدار کر دیا کہ ظالم بادشاہ لوگوں کی کشتیاں ضبط کر رہا تھا۔ اس عیبدار کشتی کو وہ چھوڑ دے گا۔ یہ غربا بعد میں اس کی مرمت کر کے اپنا کاروبار چلا لیں گے۔ جہاں تک مقتول لڑکا اس کا تعلق ہے، وہ مومن والدین کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر سرکشی اور کفر کے جراثیم پائے جاتے تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ والدین کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد عطا فرمائے جو اعلیٰ اخلاق اور صلہ رحمی کی صفت سے مالا مال ہو۔ رہ گیا دیوار کا معاملہ، تو وہ یہ ہے کہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے بہت قیمتی خزانہ مدفون ہے، اس لیے تمہارے رب نے اپنی رحمت کی بنا پر چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس وضاحت کے بعد کہا، یہ جان لو کہ میں نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، مگر تم اس حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے صبر نہ کر سکے تھے۔ خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ ان واقعات کی تفصیل لکھتے ہوئے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خضر علیہ السلام اگر انسان ہوں تو خدا کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق کسی دور میں بھی پہلے 2 کام ان کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں تھے۔ اگر کسی کو کسی کے بارے میں علم بھی ہو جائے کہ اس کے ارادے خراب ہیں تو وہ اسے قتل نہیں کر سکتا۔ البتہ تکوینی احکام جن میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ذمہ داریاں سونپتا ہے، ان میں اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے اس طرح کی خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سید مودودی کی تشریح اتنی تفصیلی اور جامع ہے کہ اس کی موجودگی اس امر میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ خضر علیہ السلام کوئی انسان یا پہنچے ہوئے ولی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں جن کے ذمے تکوینی احکام لگے رہتے ہیں اور وہ ان کی تنفیذ کرتے رہتے ہیں۔ ان واقعات میں اہل ایمان کے لیے عبرت کے کئی پہلو موجود ہیں۔ ایک جانب اللہ نے اہل ایمان کو حوصلہ اور تسلی دی ہے کہ ظاہری حالات میں جو تکلیف دہ چیزیں نظر آتی ہیں، جو واقعات ضرر اور نقصان کا باعث بنتے ہیں، ان کے متعلق اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ انجام کار ان سے خیر برآمد ہوگا یا شر۔ بہت سے واقعات بظاہر شر معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی رحمت، اس کی مصلحت و قدرت اور بے شمار حکمتیں پنہاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی بستی اور قبیلے کے لوگوں کا سنگ دلانہ رویہ وہاں کے مستحقین کی مدد سے ہاتھ کھینچ لینے کا جواز فراہم نہیں کرتا۔ نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا بھی بھلا ہے، لیکن جہاں سے نیکی نہ ملے وہاں حسن سلوک عظیم تر اور عرفہ و اعلیٰ عمل ہے۔ اس کے بعد واقعہ ذوالقرنین بیان کیا گیا ہے تاکہ ذوالقرنین کی حقیقت بتائی جا سکے۔ ذوالقرنین کے بارے میں بھی قریش مکہ نے سوال پوچھا تھا۔ عربوں کے ہاں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہ تھی۔ آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 101 تک اس تاریخی مضمون کو نہایت دل نشیں انداز میں پیش فرمایا گیا ہے۔ ذوالقرنین کا لفظی معنی 2 سنگوں والا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورۂ آفاق تفسیر میں اپنی تحقیق کا لب لباب پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے، بائبل کے صحیفے دانی ایل میں دانیال
نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کی متحدہ سلطنت کو ایک مینڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سینگ تھے۔ یہودیوں کے نزدیک اس 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا کیونکہ اس کی ٹکر نے آخرکار بابل کی سلطنت کو پاش پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی۔ ذوالقرنین کی 3-4 صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا لقب 2 سینگوں والا تھا، ذوالقرنین۔ دوسرے یہ کہ وہ بڑا فرمانروا اور فاتح تھا جس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھیں، شمالاً جنوباً بھی اس کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ تیسرے، یاجوج و ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے شمالی سرحدوں پر ایک مستحکم دیوار اس نے بنائی تھی۔ چوتھے، وہ خدا پرست اور عادل حکمران تھا۔ ان میں سب سے زیادہ علامات جس تاریخی شخصیت میں پائی جاتی ہیں وہ فارس کا حکمران خورس تھا جس کا عروج 549 قبل مسیح کے قریب شروع ہوا اور اس نے 539 قبل مسیح میں بابل کو فتح کیا۔ اسی نے ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر کرائی۔ اس شخصیت کا پورا تعارف جس انداز میں پیش کیا گیا ہے اس سے ایک جانب اس کی قوت و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ وہ ناقابل شکست فاتح تھا، اور دوسری جانب اتنی عظیم الشان قوت کے باوجود انتہائی متواضع، خوش اخلاق اور خوف خدا سے مالا مال تھا۔ وہ قانون پسند اور سارے لوگوں کا ساتھی اور سرپرست اور ظالموں کی بےخونی کرنے والا حکمران تھا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے قریش مکہ کو بھی جھنجھوڑا گیا ہے کہ معمولی حیثیت اور سرداری کی خمار نے تمہیں اتنا خودسر کر دیا ہے کہ تم صداقت کی آواز سننے کے روادار نہیں ہو، نظام عدل لانے والے کی جان کے دشمن ہو۔ دوسری جانب اس شخصیت کو دیکھو جسے بے پناہ قوت اور وسائل حاصل تھے لیکن وہ کبھی آپے سے باہر نہ ہوا۔ ساتھ ہی اس سوال کے لیے اکسانے والے اہل کتاب کو بھی آئینہ دکھایا گیا ہے کہ اللہ کے اس بندے نے تمہیں غلامی و ادبار سے نکالنے کے لیے بے تحاشا خدمات پیش کی، اور آج تم ہو کہ کتاب کے وارث ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور اللہ کے سچے نبی کو پہچاننے کے باوجود اس کے خون کے پیاسے ہو۔ کیا تمہارا علم تمہیں یہ کردار اختیار کرنے اور نمک حرامی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے؟ سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے تمام مضامین کو سمیٹتے ہوئے آخرت کی منظر کشی کی ہے۔ جن منکرین کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے انہیں متنبع کیا جا رہا ہے کہ قیامت کو ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا، اور جن کے لیے فردوس کے باغ سجائے گئے ہیں انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی منزل کھوٹی نہ ہونے دیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سوال کرنے والے کم عقل اور بد نصیب جانتے ہی نہیں ہیں کہ کس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ نبی اس ذات کا نمائندہ ہے جو لامحدود قوت کی حامل ہے۔ اگر سارے سمندر روشنائی بن جائیں تو اللہ کی باتیں، حکمتیں اور قدرتیں نہ لکھی جا سکیں۔ یہ روشنائی ختم ہو جائے اور اتنی اور بھی لے آئے تو وہ بھی کفایت نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بشر ہونے کا قرآن کے الفاظ میں اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے۔ نسلی و نسبی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور اپنے منصب کے لحاظ سے اللہ کے نمائندے اور اس کے احکام کے ترجمان۔ آپ کی ذات اقدس سے عالم بشریت کو معراج ملی ہے۔ یہ سورہ کہف کے وہ مضامین ہیں جو آج کے 4 رکوعوں میں ہم سنیں گے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم مکی سورہ، زمانہ نزول نبوت کے 4-5 سال سے مناسبت رکھتا ہے۔ سورہ میں حضرت مریم علیہ السلام کا بہت جامع تعارف کرایا گیا ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے جو دونوں ہی معجزانہ حیثیت والی ہیں، لیکن دونوں میں جوہری فرق یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بوڑھے والدین کے ہاں پیدا ہوئے جبکہ ان کی والدہ جوانی میں بانجھ تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پاک دامن مریم علیہ السلام کے بطن سے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے جبکہ سیدہ مریم علیہ السلام کو کبھی کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے، مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے فرزندان اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام، ان کے پیشرو ادریس علیہ السلام اور ان کی ذریت میں سے موسیٰ و ہارون اور زکریا علیہ السلام کے احوال بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ صورت مہاجرین حبشہ کی ہجرت سے قبل نازل ہوئی تھی، اور رئیس المہاجرین حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے بعد بادشاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں اس کی تلاوت کی تھی۔ یہ ہجرت بھی اپنی جگہ ایک عظیم الشان تاریخی واقعہ ہے، جس سے اہل ایمان کی ابتلا و امتحان کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس ہجرت سے مکے کے تمام خاندان بھی ایک بار چکرا گئے تھے۔ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن حشام اور چچا زاد بھائی حشام بن ابی حذیفہ اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ اور اس کی چچا زاد بہن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس ہجرت میں مکے کو خیر باد کہہ گئی تھی۔ دوسرے بڑے سردار عتبہ کے بیٹے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار حضرت لیلہ بنت ابی شمع رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بھی مہاجرین میں شامل تھے۔ گویا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ ہجرت سے قبل مکے میں حالات اتنے شدید تھے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بالخصوص حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناقابل برداشت مظالم کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 5 نبوی میں اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین سے فرمایا، اچھا ہو کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ حکمران ہے جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ صدق و بھلائی کی سرزمین ہے۔ اللہ تمہارے لیے جب تک اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا نہیں کرتا تم لوگ وہیں ٹھہرے رہو۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 83 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور 11 صحابیات رضی اللہ عنہن ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین باقی رہ گئے۔ قریش کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو انہوں نے انہیں پکڑنے کے لیے اپنے لوگ بھیجے۔ خوش قسمتی سے قریشی دستے کے پہنچنے سے قبل ہی صحابہ کا جہاز روانہ ہو چکا تھا۔ اب قریشی غصے سے ترملا اٹھے۔ انہوں نے 2 معروف زباں آور سرداروں عمرو ابن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو قیمتی تحائف کے ساتھ شاہ حبشہ کے دربار میں بھیجا تاکہ ان مسلمانوں کو واپس مکہ بھیج دیا جائے۔ مسلمانوں کو بھی ان قریشی سرداروں کی آمد کی اطلاع مل گئی۔ واپس بھیج دیے جانے کا خطرہ بھی موجود تھا، مگر قائد المہاجرین حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کو جمع کیا اور مشاورت میں طے پایا کہ اگر بادشاہ ہمیں بلائے گا تو ہم اپنی دعوت کا کوئی پہلو خفیہ نہیں رکھیں گے، جو عواقب و نتائج نکلیں گے ہم انہیں بھگتیں گے۔ قریشی سرداروں کا مطالبہ تھا کہ ہمارے کچھ نوجوان لونڈے اور لڑکیاں اپنے بزرگوں سے بغاوت کر کے یہاں آ گئے ہیں، ہم انہیں واپس لینے آئے ہیں۔ بادشاہ کے بارے میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ وہ عادل ہے، اس لیے اس کا بھی امتحان تھا۔ واقعی وہ عادل ثابت ہوا۔ اس نے کہا، میں یک طرفہ فیصلے کیسے دے دوں؟ میں فریق ثانی کو بھی بلا لوں، ان کا موقف سنوں گا، پھر فیصلہ دوں گا۔ بادشاہ کے بلانے پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت دربار میں تشریف لائے۔ سوال و جواب ہوئے۔ اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ نجاشی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیروکار تھا۔ قرآن نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو تعارف پیش کیا ہے اسے وہ سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے کہا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس سے ذرا برابر بھی زیادہ یا کم نہیں تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ دربار سے اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ اس تنکے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ پھر اس نے حکم صادر کیا کہ مسلمان حبشہ میں جہاں چاہیں رہیں، کوئی ان کی طرف بری نظر سے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے یہ ایمان افروز مضامین شروع ہوتے ہیں، جن میں اللہ نے ان کے دعا کے نتیجے میں بڑھاپے میں ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔
ان کا نام بھی اللہ نے خود رکھا اور فرمایا ہم نے اس نام کا آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ ان کے ہاں اس بڑھاپے میں بانجھ بیوی سے اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تجھے جو عدم سے وجود بخشا تھا تو یہ کام ہمارے لیے کیسے مشکل ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ اللہ کے حکم سے ان کے جسم میں روح پھونکنے کے لیے آیا تو وہ انسانی شکل میں تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگی تو فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کا فرستادہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی خبر فرشتے کی زبان سے سنی تو حضرت مریم علیہ السلام فطری طور پر لرز اٹھی۔ وہ ایک نہایت معزز خاندان کی پاک دامن بیٹی تھی۔ فرشتے نے انہیں بتایا کہ یہ تیرے رب کا حکم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم علیہ السلام ایک الگ تھلگ مکان میں چلی گئیں اور نتائج و عواقب پر غور کرتے ہوئے پھر لرز اٹھیں اور ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ ان لمحات میں بھی فرشتے نے اللہ کی طرف سے حوصلے اور خوشخبری کا پیغام دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بنی اسرائیل نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ جواب میں حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے بچہ ہی جواب دے گا۔ ان کا مدعا سمجھ کر لوگ اور سیخ پا ہو گئے، لیکن عین اس لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ایمان افروز تقریر فرمائی جو آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 33 تک پھیلی ہوئی ہے۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھے جبار و شقی نہیں بنایا۔ اس سلسلہ مضمون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کے ساتھ مکالمے کا ذکر بھی ہے اور پھر دیگر انبیاء علیہ السلام کے بھی مناقب بیان کیے گئے ہیں، جن میں موسیٰ و ہارون، اسماعیل و ادریس علیہ السلام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آیت نمبر 66 سے قیامت اور جنت و دوزخ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ سرکش منکرین کا بالخصوص ذکر ہے اور ان کو پہنچنے والے دردناک عذاب کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اہل خیر و ایمان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ رہے منکرین و معاندین تو ان کی فکر نہ کرو، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے اور فرشتوں کے درمیان اس کا اعلان بھی کرتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تمام فرشتے اس کی اتباع کرتے ہیں اور پھر اہل زمین کے دلوں میں بھی یہ جذبات منتقل کیے جاتے ہیں، یعنی اہل خیر تمام کے تمام ان باہمت مومنین سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ سورہ مریم کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ بھی مکی سورت ہے، پہلی ہی آیت سے اس کا نام ماخوذ ہے اور مفسرین کی تحقیق کے مطابق سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کے نزول کا زمانہ ایک ہی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس صورت میں بڑے مارکہ آرا مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان کی اپنی بڑی اہمیت ہے، لیکن ایک اہم تاریخی واقعہ جو اس صورت سے متعلق اور وابستہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی آغوش میں لانے کے کئی دیگر اسباب و محرکات بھی یقیناً تھے، لیکن اس عظیم الشان انقلاب کا فوری سبب اس صورت کی سماعت اور اس کے پر تاثیر مضامین ہیں۔ تاریخ اور حدیث میں اس واقعے کا تفصیلاً ذکر موجود ہے، اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے کچھ پوچھ گچھ کی،
اس کے بعد بہنوئی پر پل پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ آخر کار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پشیمان سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑیں گے نہیں، پھر کہا کہ تم جب تک غسل نہ کر لو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے یک لخت ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا کہ بخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خدایا ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے۔ پس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فقرے نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور اسی وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد ہی کا قصہ ہے۔ سورت کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے۔ طٰہٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اس کا تذکرہ یوں کیا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ارشاد باری ہوا، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن اس لیے تم پر نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں خشیت الہی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں اور اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سید موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کے محل تک پنگھوڑے میں دریا کی موجوں پر سفر، پھر قصر شاہی میں پرورش اور ماں بعد کے مراحل، اس میں قبطی کے قتل اور مصر سے مدین تک کی طرف سفر کا تذکرہ بھی ہے، اور 10 سال کے بعد مدین سے مصر کی طرف واپسی اور تاج نبوت سے طویٰ کی وادی مقدس میں نوازے جانے اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ فرعون کے دربار میں پیش آنے والے مارکے اور مکالمے بھی ان آیات میں نہایت مؤثر پیرائے اور چھوٹے چھوٹے فقروں میں بیان کیے گئے ہیں۔ جادوگروں کا مقابلہ اور ان کی شکست بھی جس طرح سورہ آراف میں پہلے گزر چکی ہے، یہاں پھر اس کا بیان سامنے آتا ہے۔ فرعون سے آزادی کی ایمان افروز گھڑیاں اور بنی اسرائیل کا اظہار تشکر کے بجائے کفران نعمت کا رویہ بھی قاری کی توجہ اپنی جانب کھینچتا ہے۔ سامری کی جادوگری اور بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کا سیاہ باب بھی سامنے لایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جانب عبادت کے لیے گھڑے گئے بچھڑے کے مجسمے کو جلا کر اس کے ذرات دریا میں بہا دیے اور دوسری جانب سامری کو بھی مستقل عذاب میں مبتلا رہنے کی خوش خبر دے دی۔ قصہ موسیٰ اور فرعون کی آخر میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ تم اس میں کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے، کوئی اس روز اکڑ نہ دکھا سکے گا۔ سب جباروں اور سرکشوں کی آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، حی و قیوم کے آگے کوئی سر نہ اٹھا سکے گا۔ اپنے کندھوں پر ظلم کا بار گناہ اٹھانے والے نامراد ہوں گے۔ خلاصہ آیات نمبر 105 تا 111 اہل ایمان کے انعامات و کامیابیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہیں، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے مزید علم عطا فرما۔ سورت کے آخری حصے میں قصہ آدم و ابلیس کا پھر اعادہ کیا گیا ہے اور یہ پیغام انسانیت کو دیا گیا ہے کہ غلطی ہو جانا تقاضۂ بشری ہے، لیکن بندگی کا مقام یہ ہے کہ انسان غلطی پر فوراً اللہ سے رجوع کرے۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والوں کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے کہ وہ جس دنیا کے پیچھے مارے پھرتے ہیں
اس میں ان کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اور ان بدبختوں کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ جب وہ اس روز اللہ سے سوال کریں گے کہ دنیا میں تو ان کی آنکھیں تھیں، اب اندھا کیوں اٹھایا گیا ہے، تو جواب میں عدالت عالیہ سے فرمایا جائے گا ہماری آیات تیرے پاس آئیں جنہیں تو نے جھٹلا دیا، بس اسی طرح ہماری نظر رحمت نے بھی تجھے بھلا دیا ہے۔ آخری رکوع میں اللہ نے جامع ہدایات دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تسلیم و عبادت کی تلقین فرمائی ہے، ساتھ ہی اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ معجزات آنے کے باوجود بھی نہ ماننے والے انکار سے باز نہیں آتے، بس تم صاف الفاظ میں انہیں کہہ دو کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی فیصلے کا انتظار کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہ۔ یہ سورہ طٰہٰ کے مضامین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ To understand the full message of Quran, please watch all videos from day one. Like this and subscribe the channel for more Islamic videos. Thank you.